ہائر ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے کافی کرائسس سچویشن میں ہے. HEC نے کچھ امپرومنٹس کی ہیں بٹ جو سیریس قسم کے ریفارمز ہیں وہ تو نہیں ہیں کہیں بھی. تو آئی وانٹیڈ ٹو آسک کہ یہ ہائر ایجوکیشن پرائیورٹی ہے کہ نہیں, اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان دا لانگ رن. دیکھیے ہائر ایجوکیشن ڈیفینیٹلی پرائرٹی ہے, اور اسی لیے جو HEC کو ہم نے بہت ساری اٹانومی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے پلانز بنائیں. اس میں بڑے بڑے ایکسپیرئنسڈ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, اور 2-3 جو انہوں نے ریفارمز کیے ہیں جو کہ میرے سے بھی ڈسکشن ہوتی رہی ہے. لیکن انڈرسٹینڈ کریں کہ منسٹری جو ہے وہ ڈائریکٹلی زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی HEC کے کاموں میں, لیکن ہم انگیجڈ ہیں. میں وائس چانسلرز کے ساتھ بھی انگیجڈ ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک فنڈامنٹل ڈیسیشن لیا کہ دنیا جہان میں جس طرح 4 ایئر BA ہوتا ہے, اسی طرح پاکستان میں بھی 4 ایئر BA جو ہے وہ ڈیسیشن تو پہلے ہو گیا تھا لیکن اس کو انفورس کیا ہے, اور اس میں 2 سال کے بعد ایسوسیٹ ڈگری ہوگی اور 4 سال کے بعد بیچلرز ڈگری ہوگی. سو ایک لحاظ سے 16 ایئرز آف ایجوکیشن اور بیچلرز ڈگری کو انہوں نے ایک ٹرمینل بنا دیا. اس سے انہوں نے ایک PhD ٹریک بھی نکالا ہے کہ آفٹر اے 4 ایئر BA آپ PhD کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک میجر چینج ہے, یہ چھوٹا چینج نہیں ہے. دوسرا جو ایک پرابلم ہے وہ ہے کوالٹی کا. میں جس سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوں. یونیورسٹیز تو ہم بناتے جا رہے ہیں لیکن جو فیکلٹی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. جو چند اچھی یونیورسٹیز جن کے نام لیے جاتے ہیں, جن میں سے آپ لوگ بھی ہیں, ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی بلڈنگیں زیادہ خوبصورت ہیں یا ان کے لانس بڑے اچھے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ جو فیکلٹی ہے اس کی ایک ویلیو ہے, اس کی ایک قدر کی جاتی ہے. اسی لیے میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب 216 کے قریب یونیورسٹیز ہو گئی ہیں پاکستان میں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے سیریسلی کہ یونیورسٹیز کو ایڈ کرنے کی رفتار کم کریں, فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ بہت محنت کریں, بہت کوشش کریں تاکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے جو فیکلٹی ہے وہ بہت اچھی ہو. اس سلسلے میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں. مثلاً ایک نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن بنائی گئی ہے جس میں فیکلٹیز کی ٹریننگ اور باقی چیزیں ہیں. اور پھر ہم نے UK کے ساتھ ایک ایجوکیشن گیٹ وے کا ایک پروگرام بنایا ہے جس سے پروفیسرز کی ایکسچینج ہوتی ہے, جس سے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم اپنے بیسٹ برینز ایجوکیشن میں اٹریکٹ نہیں کریں گے تب تک وہ جو فیکلٹی کے لیولز ہیں وہ امپروو نہیں کریں گے. ایک اور مس نومر ہے, میں اس کے بارے میں تھوڑا عرض کر دوں کہ یونیورسٹیز کا جو بجٹنگ ہے اس کے اندر ہمارے آنے سے پہلے جو ٹوٹل اسپینڈنگ تھی ڈیولپمنٹ سائڈ پہ وہ 18 ارب روپیہ تھی. ہم نے آ کے اس کو 30 ارب تک لے گئے. سو یہ جو ہے نا کہ ایک پروپیگنڈا کہ جو یونیورسٹیز کے اندر پیسے خرچ نہیں کیے جا رہے, ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بہت زیادہ پیسے خرچ کیے گئے, بلکہ آلموسٹ آپ سمجھیں کہ کوئی 60-70% اضافہ ہوا. جو پرابلم ہے وہ ہے نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ, یعنی کہ جو ریکرنگ ایکسپنسز ہیں یونیورسٹیز کے, وہاں پہ بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے اوور دی ایئرز جو سٹاف ٹو فیکلٹی ریشو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا. یعنی کہ ایک فیکلٹی ممبر ہے اور اس کے ساتھ 3-3, 4-4, 5-5 سٹاف ممبرز ہیں. آپ میں سے جس کو امریکہ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے یا باہر کے ملکوں میں, وہاں آپ دیکھیں گے کہ 20 پروفیسر ہوتے ہیں, ان کو مینیج کرنے کے لیے 2 یا 3 سٹاف ممبر ہوتے ہیں. یہاں ایک پروفیسر کے ساتھ 6 سٹاف, 4 سٹاف ممبرز ہیں. وہ پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے بجٹنگ جو ہے نا ساری وہ ساری ہیوائر ہو گئی ہے. تو اس کو اب کچھ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو نان ڈیولپمنٹ سائڈ کے اوپر ہم انکریز کریں گے, لیکن یونیورسٹیز کو اب ذمہ داری لینی پڑے گی کہ وہ اپنے جو فیکلٹی سٹاف ریشوز ہیں ان کو کچھ ٹھیک کریں.